میرے اماں نے کہا جس کا رمضان بن گیا سمجھو اس کی زندگی اور آخرت بن گئی. کون کون بنانے کو تیار ہے؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. 20 رکعت تراویح ہم کو بھاری. کیا کرتے معلوم؟ پہلی دوسری تیسری تراویح میں پوری مسجد فل، پھر چوتھے میں کم، پانچویں میں کم، چھٹے میں کم. پھر کب آئیں گے معلوم؟ 27ویں کو جیسا قرآن ختم کروانے آئے ہیں. بھائی یہ کیا معاملہ؟ اور پھر کسی کو پوچھو نا بھائی تراویح میں کیوں نہیں آتا؟ ارے امام صاحب اتنا لمبا پڑھتے 1.25 گھنٹے تک میرا پاؤں دکھ جاتا. تو جب باہر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے تو پاؤں نہیں دکھتا؟ موبائل میں پب جی میں ہاتھ میں آنکھیں نہیں دکھتی؟ موبائل میں زینا کرتے، موبائل میں چوری کرتے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ دیکھے جاتے ہیں، موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیوی کو طلاق ہوتی ہے. ارے یہ موبائل کی وجہ سے ماں کو گھر سے نکالا جاتا ہے. ارے اس موبائل کی وجہ سے چغلی ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، باپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالا جاتا. وہ موبائل میں ہمارے روزانہ کے 8 گھنٹے چلے گئے تو ہماری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی. اللہ کا قرآن سننے میں 1.25 گھنٹے میں ہمارے پاؤں میں درد ہونے لگا. قسم اللہ کی اگر صحیح میں اللہ پاؤں میں درد دے گا نا تو لنگڑاتا چلے گا، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا. اس لیے میرے پیارو آج اللہ کے واسطے توبہ کر لو. کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. آج سب کے سب توبہ کر لو. اور توبہ کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سنیں گے انشاءاللہ. نہیں آپ تیار ہو تو بولو، میں کیونکہ میرا ٹائم پورا ہو گیا. آپ سنیں گے انشاءاللہ. بھائی توبہ کر لو. کتنا بھی بڑا گنہگار ہوگا، کتنا بھی بڑا پاپی ہوگا، کتنا بھی بڑا مجرم ہوگا، اللہ کیا فرماتے معلوم؟ ابکو حدیث پاک میں ابکو یعنی میرا بندہ رو لینا، رو لینا، میرے ڈر سے رو لے، میں نے تجھے کھلایا پلایا پہنا، اے بندہ رو لینا. اچھا بندہ رونے لگتا نا، آنکھ سے آنسو نکلتا، اللہ فرماتے میری قسم یہ آنسو گال پر جائے گا اس سے پہلے میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اچھا پھر کچھ لوگ ایسے جب ہمارے نبی نے یہ بات بتائی نا تو کچھ صحابہ کرام آئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا کہ رو، اب جن کو رونا آتا وہ روئیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، ہم کو تو رونا ہی نہیں آتا. کتنی بڑی بڑی دعا میں جا کے بیٹھتے اور کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے لیکن ہمارے اندر طبیعت میں رونا ہے ہی نہیں. ہمارے نبی نے اتنے پیار سے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو. ہمارے نبی نے فرمایا رو گے تو اللہ معاف کرے گا، رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونے کی صورت بنا لے اللہ اس پر بھی گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤ، ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب لوگ گاڑی پر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بھائی سواری لے کر آئے ہوں گے نا، کوئی 2 ویلر، کوئی 3 ویلر، کوئی 4 ویلر، جیسے بھی آئے ہوں گے. آپ کو معلوم ہے گاڑی میں بیٹھو تو دعا پڑھنے کا سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. لیکن میں آج آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں جو نماز میں آخری دعا ہم کیا پڑھتے ہیں، اللہم انی، ہاں وہ دعا یاد کر لو. وہ سواری پر بیٹھو، دیکھو سواری پر بیٹھو اور نماز والی جو دعا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی وہ پڑھو اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراؤ. رونے کا نہیں، رونے کا نہیں، آسمان کی طرف دیکھ کر اسمائل، مسکراؤ. اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو دیکھو وہ میرا بندہ مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے. تو فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کائے کو مسکراتا؟ کہا وہ اس لیے مسکراتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ معاف نہیں کرنے والا. فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب ایسا اللہ کہاں ملے، روئے تو بھی معاف، رونے کی صورت بنائے تو بھی معاف، اور بائک پر بیٹھتے ہوئے مسکرا دو آسمان کی طرف دیکھ کر تو بھی معاف. ایسا اللہ کہاں ملے گا میرے پیارو. مت ناراض کرو اللہ کو، ہمارے نبی کو مت ناراض کرو. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس نے کلمہ دیا. میرے پیارو کورونا آیا، اومیکرون آیا، آسمان سے وبائیں آئیں، زمین سے وبائیں آئیں، حالات پہ حالات امت پہ آئے. لیکن قسم اللہ کی کپٹیا والے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سوچو اللہ نے ایک دن بھی ہم کو کھانے سے بھوکا نہیں رکھا، اللہ نے ایک وقت پانی سے ہم کو نہیں تڑپایا، اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ورنہ ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا کسی کو کھانا نہیں ملا، ارے کسی کو لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ زمین پہ چلتا چلتا پاؤں گھس گئے، ارے کسی کو اناج کے لیے لائن میں کھڑے ہو جانا پڑا. اللہ نے ہم کو بہت سکون کے ساتھ سب دیا ہے. پھر بھی یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر ہم فجر کی نماز چھوڑے تو بتاؤ اللہ کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اس رات سے کون کون ارادہ کرتا پہلے فجر کی نماز پھر 5 وقت کی نماز؟ بولو انشاءاللہ. میں نے ہاتھ اوپر کر کے انشاءاللہ بولو. آج کی عشاء انشاءاللہ
موت کی عشاء انشاءاللہ، آج کی شام انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، ساتھ میں بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ایک بلند آواز سے پکا ارادہ مومن کا ارادہ، وعدہ مومن ہے. بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور ایک بات بتاؤ، آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان. اور مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ بولے کہ پہاڑ کل ادھر تھا، او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، پھر کہ او آج پہاڑ ادھر چلا گیا، حالانکہ ایسا ہونے والا، لیکن کہتے اس کو مان لے کہ وہ سچ بولتا ہوگا، کیونکہ مومن جس کے سینے میں کلمہ ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے آپ لوگ بھی پکا وعدہ کرو کہ ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج سے گھر جائیں گے، ہماری بیوی بچے سب کو جا کر ایک ہی بات، نماز نماز نماز. اور اللہ کی قسم نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہے کہ ہمارے صورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی. پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے. اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مونا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا. تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں. پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا. میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے. اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں ایک دو فلم دیکھ لو نا تو بھی روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا. میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا. کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا. ارے میرے پیاروں بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو. اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا. لیکن میرے دوستو دیکھو، گناہ کرنے کی طاقت ہے. ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا. ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے. ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں. لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ. اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا. میرے دوستو دیکھو، یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا. کریں گے بھائی؟ بولو. اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت عجیب عادت ہے. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا. ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں. حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم؟ صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے. زندگی میں تہجد نہیں پڑھا لیکن رمضان میں پڑھتا ہے، اس کے سحری کے لیے اٹھا تو تہجد تو پڑھ ہی لے گا نا بھائی. تو تہجد پڑھا، سحری کیا، اس کے بعد میں سویا، اٹھا، کاروبار میں گیا، موبائل پر گھنٹی بجی. سننا یہ ہمارے عورتوں کے یہاں بھی ہوتا، ہمارے گھر کی عورتوں کے پاس بھی موبائل پر گھنٹی بجی. کون؟ تو معلوم بابا ہے. تو پہلے کیا سوال ہوگا معلوم؟ روزہ رکھا؟ الحمدللہ میں نے رکھا. تو نے بھی رکھا؟ الحمدللہ. سحری میں کیا کھایا؟ وہ بتائے گا میں یہ کھایا. افطاری میں کیا بنا؟ یہ بنا. یہ عورتیں تو اس طرح بات کرتی. پھر تیسری بات آئے گی، او زینب کے بارے میں تیرے کو کچھ معلوم پڑا؟ نا میرے کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں تو گھر میں ہوں، میرے کو کیا معلوم. اب جو قصہ چلا تو زینب سے لے کے رقیہ اور رقیہ سے لے کر فاطمہ اور فاطمہ سے لے کر کلثوم، 15-20 منٹ. ٹھیک ہے بہن اب رکھ لے تو موبائل میں رکھتی ہوں. یہاں موبائل رکھا، وہاں اللہ نے روزے کو برباد کر دیا. اب وہ عورت بھوکی ہے، پیاسی ہے، افطاری بناتی، یہ کرتی وہ کرتی. وہاں فرشتے بھی سوچتے ہوں گے کتنی بندی محنت کرتی، اللہ نے کب کے اس کے روزے کو برباد کر دیا. اس لیے میرے دوستو یہ عورتوں کے بارے میں نہیں، ہمارے بارے میں بھی یہی بات ہے. دکھ آج سے طے کرو غیبت نہیں کریں گے کسی کی بھی. میرے دوست میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کر کے کیا ملا. اس میں ہم لوگ کو بہت مزہ آتی ہے. ارے بولو آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن اللہ کی قسم بتاؤ ہم کو کیا ملا کیا؟ بھائی آپ کی دکان پر میری برائی کرے یا میں میرے گھر پہ جا کے آپ کی برائی کروں اور برائی کرنے کے بعد مجھے کوئی پوچھے دنیا ملی؟
कहूंगा नहीं, आखिरत मिली नहीं, मैं तेरे से बड़ा पावली कोई नहीं। भाई जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे, अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे, क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। तो आज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते, गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई, मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ। अरे इतने गुटखे खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, यूं अंदर डालना पड़ता है। हाँ? मेरे प्यारों, ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की कमाल। ये नशे वाली चीज, सिगरेट होए कि बीड़ी होए कि तंबाकू होए कि गुटखा होए, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो, हम गुनाह करने की ताकत है, अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल करे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाँ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती, अरे गुटखे वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता, जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता, चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती, झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मेरे दोस्तों, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया, वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे, अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था, आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई? बोलो।